بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے اوپر ہر دور کے اندر اعتراضات کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے اور دیگر غیر مسلم اقوام کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا اور سب سے اہم اعتراض وہ اسلام کے فریضہ جہاد کے اوپر ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر ہم اسلام پر وارد ہونے والے مشرکین، کفار اور ملحدین کے اعتراضات اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ شریعت کے احکام اور ان کی حکمتیں اور شریعت میں اس کا صحیح رخ اور اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جو مختلف قسم کے خلجان ہیں اور شکوک اور شبہات ہیں وہ نکل سکیں۔ چنانچہ آج کا ہمارا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کے متعلق فی زمانہ بہت سے ایسے مسکنسیپٹس پائے جاتے ہیں کہ لوگ جب جہاد کا نام سنتے ہیں تو ان میں ایک خوف، ایک مار دھاڑ، ایک قتل قتال اور اسی طرح خون آشامی کے رنگ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر بالخصوص غیر مسلم اقوام کے اندر اس چیز کا تصور پایا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ قتل کرنا، لوگوں کو قید میں داخل کرنا، لوگوں کو غلام بنانا، ان کی عزتوں کو لوٹنا اور ان کے اموال کو لوٹنا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس ساری چیز کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اسلام کے اندر جہاد کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کے اندر جہاد کی غرض اور غایت کیا ہے، یعنی جہاد کیسے کیا جاتا ہے، اور قرآن و سنت نے جہاد کی جو اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کا اطلاق کس جنگ اور لڑائی پر ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاد کیا صرف لوگوں کو قتل کرنے کا نام ہے، یا اپنی حکومت اور سلطنت کو وسیع کرنے کا نام ہے، یا پھر جہاد مال و زر اور عورت کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو جہاد کے متعلق لوگوں کے اندر مسکنسیپشن کے طور پر پائی جاتی ہیں، بالخصوص غیر مسلم اقوام کے اندر۔ لیکن یہاں پر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسلامی احکام کی حکمتوں اور اس کی اصلی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی دفعہ وہ غیر مسلم اقوام کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اسلام کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم جہاد کے متعلق گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ جب ہماری یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کے سامنے اسلامی اور قرآنی اور شرعی جہاد کا ایک بہترین تصور سامنے آئے گا، اور اس کی وہ تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کسی کے سامنے بھی جہاد کا صحیح معنی اور مفہوم قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جہاد کی حقیقت کو اگر ہم جاننا چاہیں تو جہاد کی لفظی معنی کو سب سے پہلے جاننا ہوگا۔ جہاد جوہد بمعنی طاقت سے مشتق ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنی طاقت کو مال و دولت کے لیے نہیں، عصبیت اور قومیت اور وطنیت اور اظہار مردانگی اور شجاعت اور توسیع سلطنت اور مملکت کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی طاقت کو پانی کی طرح بہا دینا، اس کو اصطلاح شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔ اعلائی کلمت اللہ یعنی اللہ کا بول بالا کرنا اگر مقصود نہ ہو بلکہ فقط مال اور زر مطلوب ہو، یا قطع نظر حق اور باطل سے وطن اور قوم کی حمایت مقصود ہو، یا اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار منظور ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ جہاد نہیں۔ جہاد تو وہ ہے جو محض خالص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہو، دنیاوی اور نفسانی اغراض کا شائبہ تک اس میں موجود نہ ہو۔ خلاصہ اگر ہم اس کا بیان کریں تو یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وفاداروں کا اللہ کے باغیوں سے محض خدا کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا، اور اس کے راستے میں انتہائی جانبازی اور سرفروشی کا نام جہاد ہے، بشرط یہ کہ وہ جانبازی اور سرفروشی محض اس لیے ہو کہ اللہ کا بول بالا ہو اور اس کے احکام بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں، اور دنیا کا کسی قسم کا نفع مقصود نہ ہو۔ ایسی جانبازی اور سرفروشی کو شریعت اسلام میں جہاد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر مال مقصود ہو یا نام مطلوب ہو یا بلا لحاظ اسلام قوم اور وطن مقصود ہو تو شریعت میں وہ جہاد نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کی جنگ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ انسان کبھی اظہار شجاعت کے لیے جنگ کرتا ہے، اور کبھی قومی غیرت اور حمیت کی بنا پر، اور کبھی دنیاوی نمود اور شہرت کے لیے، ان میں سے کون سی جنگ جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق بن سکتی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص فقط اس لیے لڑے کہ اللہ ہی کا بول بالا رہے، بس وہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب منعقد کیا ہے، باب لا یقال فلان شہید، یعنی کسی کے متعلق قطعی طور پر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہید پڑا، اس لیے کہ نیت اور خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ اور اس باب میں ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے مقابلہ ہوا، تو قزمان نامی ایک شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھا، جو در پردہ منافق تھا۔ اس نے لڑائی میں مشرکین کا خوب مقابلہ کیا اور خوب کارنامے سر انجام دکھائے۔ سہل بن سعد سعدی نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اجزأ من اليوم احد کما اجزأ فلان، آج ہم میں سے کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ فلاں نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا اما انہ من اہل النار، سن رکھو کہ وہ جہنمی ہے۔ بالآخر کافروں سے لڑتے ہوئے یہ شخص شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف سے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کے لیے قتال نہیں کیا تھا، بلکہ قوم کے لیے، قومی حمیت کے لیے اور قوم کی غیرت کے جوش میں قتال کیا، یعنی جہاد کیا تھا، اس لیے ایسا شخص شہید نہیں کہلا سکتا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نبی کی حمایت میں کافروں سے بھی جنگ کرے مگر خدا کے لیے نہیں بلکہ قوم اور وطن کے لیے جنگ کرے، تو ایسا شخص مجاہد اور شہید نہیں کہلا سکتا، کہ جائے کہ قومی اور وطنی بھائیوں کے ساتھ ہو کر اسلامی بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، جو کہ بخاری کے اشارے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میدان قتال میں سب سے پہلے یہ شخص قزمان نکلا اور سب سے پہلے اس نے کافروں پر تیر چلایا اور للکار کر یہ کہا کہ اے آل اوس، اپنے حسب و نسب یعنی قبیلہ اور قوم کی حفاظت کے لیے قتال کرو۔ قتادہ بن نعمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس شخص پر گزر ہوا تو اس کی نازک حالت دیکھ کر کہا کہ ہنی اللہ کا شہادہ، اے قزمان تجھے شہادت مبارک ہو۔ تو قزمان نے یہ کلمہ سن کر جواب دیا انی واللہ ما قاتلت علی دین ما قاتلت الا علی الحفاظ، خدا کی قسم میں نے دین اسلام کے لیے قتال نہیں کیا، میں نے تو فقط قوم اور قبیلہ کی حفاظت کے لیے قتال کیا ہے۔ صاف مطلب یہ تھا کہ قوم اور وطن کے لیے جنگ کرنے اور اس راہ میں مارے جانے سے آدمی مجاہد اور شہید نہیں بنتا، محض خدا کے لیے جو قتال خدا کے دشمنوں سے ہو اس میں مارے جانے سے شہید بنتا ہے۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مرد فاجر اور کافر کے ذریعے سے بھی اس دین کو قوت پہنچا دیتے ہیں۔ یہ روایت عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور جو کچھ تم کو مصیبت پہنچی جس دن دو جماعتوں یعنی کافروں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، یعنی احد کے دن، سو وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ مومنین مخلصین اور منافقین ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جائیں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت میں اخلاص اور نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دن منافقین سے یہ کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں خدا کے لیے قتال کرو، اور خدا کی راہ میں نہیں لڑتے تو قومی اور وطنی حمیت کے لیے اپنی قوم اور وطن اور مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے دشمن کی مدافعت کرو، کیونکہ اگر دشمن کامیاب ہو گیا تو انتقام لینے میں مومنین اور منافقین کی تمیز نہیں کرے گا، اور عام مسلمانوں کی طرح تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے خدا کے لیے قتال کیا، اور عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے جو قتال کیا محض قومی اور وطنی حمیت کی بنا پر دشمن کی مدافعت کی، جس سے صاف معلوم ہوا کہ قوم اور وطن کے لیے دشمن کی مدافعت کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ آیت شریفہ میں جو اودفعوا
کو قاتلو فی سبیل اللہ کا قیم قرار دیا گیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے جو ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ مسلمان جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد بڑھانے کے لیے اہل مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نکلے، اور بدر کی لڑائی میں یہ مسلمان جو کافروں کی فوج میں شریک تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ سے مارے گئے۔ تو ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، تو فرشتوں نے ان سے بطور زجر اور توبیخ کے یہ کہا کہ تم کس حال میں تھے؟ ان ظالموں نے کہا کہ ہم سرزمین کفر میں مغلوب اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے باوجود دعوی اسلام کے قوم اور وطن کے ساتھ ہو کر اسلام کا مقابلہ کیا اور قومی اور وطنی کافروں کے لشکر میں ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بہرحال ان ساری قرآنی آیات اور احادیث سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ جہاد قومیت کے لیے، وطنیت کے لیے یا لسانیت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جہاد صرف اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر سربلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جہاد کی قسموں کی طرف۔ چنانچہ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ جہاد کی ایک قسم دفاع ہے جس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں، یعنی کافروں کی کوئی قوم ابتداً تم پر یعنی مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو اس کی مدافعت کے لیے ان کا مقابلہ کرو۔ جہاد کی اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو خدا کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، تحقیق اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کافروں سے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں، اس وجہ سے کہ مسلمان کمزور ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد پر قادر ہے۔ یہ مسلمان اپنے گھروں سے محض اس وجہ سے نکالے گئے سوائے اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ دفاعی جہاد کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ دو آیتیں پیش کی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو پورے عالم کے مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے دفاع اور ان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر اور اسی طرح دیگر علاقوں کے اندر جہاں کفار کا غلبہ ہے اور مسلمان ان کے جبر اور ظلم کا شکار ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر بھی تباہ کر رہے ہیں، مساجد کو بھی شہید کر رہے ہیں، اسی طرح بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد بلا تفریق سب کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ لیکن مسلمان باوجود طاقتور ہونے کے، بہت بڑی تعداد کے ہونے کے، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑی فوجوں کے مالک اور بڑے بڑے ہتھیاروں کے مالک ہونے کے، انتہائی بے شرمی کے ساتھ اس ساری چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جب ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور کفار مسلمانوں سے محض اس وجہ سے لڑ رہے ہوں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت گزار ہیں اور توحید کے پرستار ہیں، تو مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس چیز سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کی اور پورے عالم کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان سب کو غلبہ عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کے اندر غیرت، حمیت اور خوف خدائی کے جذبات ہوں کہ وہ مسلمانوں کے دست و بازو اور سہارا بن سکیں۔ اب ہم آتے ہیں جہاد کی دوسری قسم کی طرف۔ جہاد کی دوسری قسم اقدامی جہاد ہے، یعنی جب کہ کفر کی قوت اور شوکت سے اسلام کی آزادی کو خطرہ ہو، یعنی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی مملکت یا سلطنت اتنی مضبوط ہو گئی ہو کہ مستقبل قریب میں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے ملک میں قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کرے
مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اور دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والی ہو، تو ایسی صورتحال میں پہلے ہی اس سلطنت پر، اس حکومت پر قبضہ کر کے، حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لینا اور ان کی طاقت کو کمزور کر دینا، اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی حالت میں اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم دشمنان اسلام پر جانحانہ حملہ کا اقدام کرو، کیونکہ جب دشمنوں کی طرف سے خطرہ ہو تو احتیاط اور حفظ ما تقدم کا مقتضی یہی ہے کہ تم ان پر جارحانہ اقدام کرو، تاکہ اسلام اور مسلمان کفر اور شرک کے فتنہ سے محفوظ ہو جائیں اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے امن و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کو بجا لا سکیں، اور کوئی قوت اور طاقت ان کو ان کے سچے دین سے ہٹا نہ سکے اور نہ پھیر سکے، اور نہ کوئی طاقت قانون خداوندی کے اجرا اور تنفیذ میں مزاحمت کر سکے۔ ایسے موقع پر عقل و فراست، تدبیر اور سیاست کا یہی مقتضا ہے کہ خطرہ کو پیش آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اس انتظار میں رہنا کہ یہ خطرہ جب سر پر آئے گا اس وقت مدافعت کریں گے۔ یہ ایک بہترین درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جس طرح شیر اور چیتے کو حملہ کرنے سے پہلے ہی قتل کر دینا اور کاٹنے سے پہلے ہی سانپ اور بچھو کا سر کچل دینا ظلم نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا تدبر اور دور اندیشی کی دلیل ہے، اسی طرح کفر اور شرک کا سر اٹھانے سے پہلے ہی سر کچل دینا یہ اعلیٰ درجے کا تدبر ہے۔ اور چور اور قزاق یا درندے اگر کسی جنگل اور بیابان میں جمع ہوں تو عقل اور دانائی کا مقتضا یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ شہر کا رخ کریں اور ان کو آبادی کا رخ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، کہ درندوں کے قتل میں اقدام ہی عقل اور دانائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ اور أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، میں اسی قسم کے کافر مراد ہیں۔ درندوں کے قتل میں دفاع کا تصور کرنا اور یہ سوچنا کہ جب یہ درندے مل کر حملہ آور ہوں گے اس وقت ہم دفاع کریں گے، اس قسم کا تصور اہل عقل کے نزدیک کھلی ہوئی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس میں اسی قسم کے جہاد کا ذکر ہے کہ اے مسلمانوں تم کافروں سے یہاں تک جہاد اور قتال کرو کہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کے دین کو پورا غلبہ حاصل ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں جہاد کی غرض اور غایت کی طرف۔ جہاد کے حکم سے اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ایک دم سے تمام کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں حاکم بن کر رہے اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور امن و عافیت کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت اور اطاعت کر سکیں، کہ اس طور پر کہ کافروں سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے کہ ان کے دین میں خلل انداز ہو سکیں۔ اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں ہے بلکہ ان کی ایسی شوکت اور قوت کا دشمن ہے کہ جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہو۔ دنیا کی مہذب اور متمدن قومیں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اپنی جان اور مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جنگ کرنا انسان کا فطری حق ہے اور ایک شریفانہ اور بہادرانہ خیال ہے، لیکن نامعلوم مسلمانوں کے لیے اس حق کے تسلیم کرنے میں کیوں بخل کیا جاتا ہے؟ دنیا کی ہر مہذب اور متمدن سیاسی پارٹی ہر جائز اور ناجائز جھوٹ اور سچ، مکر اور فریب جس طرح بھی ممکن ہو اپنے تفوق اور اقتدار کی طلبگار ہے، اور اپنے مخالفین کو زیر کرنے میں جو حربہ بھی استعمال کیے جائے اس کا نام سیاست اور تدبر رکھتی ہے۔ لیکن اگر حق اور حقانیت، جائز طریق اور غایت عدل اور نہایت انصاف کے ساتھ باطل پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے تو خود غرضوں کی پارٹیاں اس کا نام تعصب اور مذہبی جنون رکھ دیتی ہیں۔ دوسری چیز جو اسلام کے اوپر ایک اہم ترین اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے۔ تو یہ بات ملحوظ رکھیں کہ جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، اور دنیا کی کوئی قوم اور عالم اور دنیا کا کوئی مذہب حکومت کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مخالفین اسلام آسمان اور زمین کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان اور قلم سے یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں مسلمان وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو برضا و رغبت یعنی خوش دلی کے ساتھ حقانیت اسلام کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اور جو شخص کسی لالچ یا کسی خوف اور ہراس سے اسلام کا محض زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق اور اعتقاد نہ رکھے تو وہ شخص شریعت اسلامیہ میں مسلمان نہیں بلکہ منافق کہلاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد جازم اور یقین تام جو کہ اسلام کا جزء لا ینفک ہے بلکہ اس کی عین حقیقت ہے، کسی جبر اور اقرار سے حاصل نہیں ہو سکتی،
اور نہ ہی کسی ترغیب اور ترہیب سے، اور نہ کسی تحریص یعنی لالچ اور تخویف یعنی خوف سے۔ زبان اگرچہ جبر اور اقرار سے کسی شے کا اقرار کرے، مگر دل جب ہی تصدیق کر سکتا ہے جب اس کو براہین اور دلائل سے اس کا حق ہونا منکشف ہو جائے۔ عالم کی تمام قوتیں بھی اگر یہ چاہیں کہ جبر اور اقرار سے کسی کے دل کو مطمئن کر دے تو یہ ناممکن اور محال ہے۔ تلوار اور تیر اور خنجر سے کوئی عقیدہ دل میں نہیں اتر سکتا، اور غالباً اس واضح حقیقت کا کوئی معمولی سے معمولی عقل والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام شمشیر یعنی تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بالکل غلط اور باطل نظریہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کفار مکہ کے ساتھ مسلسل 13 سال تک طرح طرح کے مصائب اور آلام برداشت کرنا، ماں باپ، خویش و اقارب سب کو اسلام کی خاطر چھوڑ بیٹھنا، اس امر کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی دلی رغبت اور خوش دلی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ برضا و رغبت اس کے احکام کی تصدیق کریں تاکہ ثواب اور نجات اخروی اس پر مرتب ہو سکے۔ بندہ ایمان اختیاری کا مکلف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہی ایمان اور اسلام معتبر ہے جو دل سے ہو۔ جباری اور اضطراری یعنی زبردستی کا ایمان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سورہ یونس میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر خدا چاہتا تو تمام روئے زمین والے ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ سورہ کہف میں فرمایا کہ جو چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ تن تنہا تھے، کوئی حکومت اور سلطنت آپ کے پاس نہیں تھی، نہ ہاتھ میں کوئی تلوار تھی جس سے ایمان نہ لانے والوں کو ڈراتے ہوں۔ غیروں کا تو کیا ذکر، کنبہ اور خاندان جو انسان کا حامی اور مددگار ہوتا ہے وہی آپ کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ ظلم اور ستم کی کوئی نوع اور کوئی قسم ایسی باقی نہ چھوڑی کہ جس کا آپ کے اصحاب پر تجربہ نہ کر لیا گیا ہو۔ اگر وہی ربانی آپ کو تسلی اور دلاسا نہ کرتی تو پھر ان مصائب اور نوائب کا تحمل تقریباً ناممکن تھا۔ ایسی حالت میں کیسے جبر اور اکرام ممکن ہے کہ کسی کو زبردستی طور پر مسلمان کیا جا سکے؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی کے واقعات میں ہمیں ملتی ہیں، لہٰذا اس کے متعلق ہم تفصیلی بات نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہماری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور کے اندر جو جہاد کا تصور ہے یہ دوسرے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے لیے دفاع کے طور پر ہے۔ کبھی یہ اقدام کے طور پر ہوتا ہے کہ کفر کی طاقت کو اس حد تک پہنچنے سے پہلے ہی کمزور کر دینا کہ وہ کل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے، اس کو اقدامی جہاد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم دفاعی جہاد کی ہے کہ اگر مسلمانوں پر پہلے کفار حملہ کر دیں تو اپنے دین اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان مال کے تحفظ کے لیے جہاد کرنا، اس کو بھی جہاد ہی کہا جاتا ہے، جس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ شبہ کرنا کہ دین اسلام کے اندر جہاد کا حکم لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے لیے ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے ہے، تو یہ بالکل اسلام کے جہادی غرض و غائد سے بالکل الگ ہے۔ اگر ہم خلاصے کے طور پر بات کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاد اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ حق اور حقیقی عدل و انصاف دنیا کا حاکم بن کر رہے اور خود غرض افراد یا پارٹیاں دنیا کے امن کو خراب نہ کر سکیں۔ جس جنگ کا مقصد یہ ہو کہ عدل و انصاف اور امانت و صداقت کی حفاظت ہو جائے، اور رشوت خوری اور چوری اور بدکاری اور زناکاری اور بد اخلاقی اور بے حیائی اور تمام برائیوں اور خود غرضیوں کا کلاکمہ ہو جائے۔ ایسی جنگ بربریت نہیں بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، خلق خدا پر انتہائی شفقت اور رحمت ہے۔ اور قرآن کریم میں جو جزیہ کا حکم مذکور ہے اس سے مقصد یہی ہے کہ کفر اور باطل کا زور ٹوٹ جائے اور حق اور عدل کی برتری اور حکمرانی کے سامنے باطل کی گردن جھک جائے۔ آیت جزیہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ صغار سے ایسی ہی ذلت اور کمتری مراد ہے، اور ایسے جزیہ والوں کو اصطلاح شریعت میں ذمی اور معاہد اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ چنانچہ شریعت کے اندر محض جہاد ہی نہیں ہے بلکہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان ایک کافروں کی قوم پر حملہ کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے
کسی مال کے عوض جو سالانہ بنیادوں پر ہو، پیداوار کی صورت میں ہو سکتا ہے، ہیرے جواہر کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں کہ بطور جزیہ کے، بطور ٹیکس کے ہم آپ کو سالانہ اتنا پیسہ دیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں۔ چنانچہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ برابر کے ہیں اور وہ مسلمانوں سے دبنے والے نہیں ہیں اور مسلمانوں سے امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں سے صلح کر لیں، اور یہ معاہدہ امن مسلمانوں پر بھی پورا ہے اور لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی سے عمل کریں اور اس معاہدے کی تمام شقوں کا لحاظ کریں، اور اس کی خلاف ورزی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو معاہد اور مستامن ہوتا ہے، یعنی وہ معاہد جو مسلمان سلطنت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر مسلمانوں کے زیر حکومت رہتا ہے، مستامن وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے امن کے اندر رہتا ہے، یعنی ہے تو وہ یہودی یا عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، لیکن رہتا وہ مسلمانوں کے ملک میں ہے، تو ان کے احکام شریعت میں الگ ہیں۔ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا مملکت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے جان مال عزت آبرو سے تعرض کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ ایسے ہی حرام سمجھا جاتا ہے جیسے کہ مسلمان کے جان مال اور عزت آبرو کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ لہذا شریعت کا حکم محض قتل و قتال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ مسلمان کس بنیاد پر کسی سے ٹیکس لے رہے ہیں یا جزیہ لے رہے ہیں، تو آج کل کے زمانے میں یونائٹڈ نیشن اور امریکہ اور یورپی یونین کی شکل میں، IMF اور ورلڈ بینک کی شکل میں یہ صورتیں کافروں نے بھی بنا رکھی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا شکار آج ہو چکے ہیں۔ گویا کہ آج مسلمان جزیہ کے طور پر رہ رہے ہیں اور ان کفار اور مشرکین سے پیسے لے کر عملاً ان کے غلام بن چکے ہیں، اور ان کو امداد کے نام پر اور ڈونیشن کے نام پر یہ اپنا پیسے اور انویسٹمنٹ کر کے مسلمان ممالک کی پالیسیوں پر اور ان کے قانون پر اور ان کے اندرونی سیاست پر جو ہے وہ اثر انداز ہو کر مختلف ممالک کے اندر فتنہ فساد اور احتجاجی مظاہرے اور اس قسم کی تحریکیں شروع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب کفار اور مشرکین کے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس کے اندر سازش کا، انتشار کا اور فتنہ فساد کا عنصر موجود نہیں ہوتا۔ باقی جہاد کے تفصیلی احکام شریعت کی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہو تو وہ ابواب الجہاد اور سیرت کی اور حدیث کی کتابیں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی تشفی ہو جائے گی۔ اور جہاد کے احکام کو اگر سمجھنا چاہے تو فقہ کی کتابیں جیسے فتاویٰ کی کتابیں ہیں، یا فقہ حنفی کی بڑی کتابیں ہیں جیسے الہدایہ ہے، اس کے علاوہ قدوری ہے، اس کے علاوہ کنز الدقائق ہے، شرح وقایہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بدائع ثناء وغیرہ بڑی کتابیں ہیں۔ ان کے اندر تفصیلی طور پر جہاد کے احکام مذکور ہیں۔ چنانچہ یہاں تک حکم ہے کہ ظلم اور زیادتی کا ایک شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ اب یہ موضوع بہت لمبا اور طویل ہے، اگر ان ساری چیزوں پر میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرنا شروع کروں تو ہماری یہ ویڈیو گھنٹوں پر چلی جائے گی۔ لہذا ہمارا مقصد صرف جہاد کا ایک حقیقی مقصد اور حقیقی روح کو بیان کرنا تھا کہ شریعت میں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک اور بات سمجھتے چلیں کہ شریعت کے اندر جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو مسئلہ غلامی بھی زیر بحث آتا ہے۔ یہاں پر چونکہ جہاد کے متعلق بات بہت طویل ہو چکی ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے مسئلہ غلامی کو بیان نہیں کرتے۔ مسئلہ غلامی کے اوپر یعنی سلیوری کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے مستشرقین کا، کافروں کا، یہود و نصارہ کا اور دیگر غیر مسلم اقوام کا، بالخصوص ملحدین کا، کہ اسلام میں کسی کو غلام بنانا یہ کیوں جائز ہے۔ چنانچہ اس چیز کو بنیاد بنا کر اسلام پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو کے اندر سلیوری یعنی غلامی کے اوپر بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے، جس سے حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ ہمیں بتائیے گا کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ہمیں مزید موٹیویٹ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آخر میں ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔